آیت نمبر 35 یوم، جس دن، یحما علیہا، ان کو تپایا جائے گا، یحما تپایا جائے گا، علیہا، ہا ان کو، کن کو؟ سونے چاندی کے ان خزانوں کو، سونے چاندی کے ان ذخائر کو، سونے چاندی کے ان اموال کو، جس دن ان کو تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ اس دن کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا پوشیدہ۔ پچھلی آیت کے آخر میں کیا کہا گیا تھا کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ سوال یہ کب ملے گا؟ یوم یحما علیہا، یعنی کہ یعذبون یوم یحما علیہا، عذاب کب ملے گا؟ جس دن ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، فا کا معنی کیا؟ پس، تقوا، تقوا تو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ داغنا سمتے ہیں نا، گرم چیز آپ کے جسم پہ لگائی جائے تو جسم کو داغا جا رہا ہے، فتقوا تو داغا جائے گا، بیہا، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ سونے چاندی کے ان خزانوں کے ساتھ داغا جائے گا، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو۔ جباہ جمع ہے، کیا معنی؟ پیشانیاں۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، جنوب جمع ہے کس کی؟ جنب ان کی۔ اور وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، ظہور جمع ہے کس کی؟ ظہر ان کی۔ ہذا، یہ، یہاں اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے، وہ کیا؟ مقدر ہے۔ یقالو، کہا جائے گا اس دن، آواز آئے گی، کہا جائے گا، ہذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جوڑ کے رکھا، جو تم نے جمع کر کے رکھا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، لام کے لیے، انفس، نفس کی جمع جانے، فذوقوا، فاکمن پس، ذوقوا، تم چکھو، ما، جو، کنتم تکنزون، تم جمع کرتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جس عذاب کا تذکرہ ہوا تھا پچھلی آیت میں، وہ عذاب کب دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے چاندی کے ان خزانوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا۔ اچھا، گرم کرنے کے بعد تو ان کے ساتھ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پشتوں کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا شدید یہ عذاب ہوگا۔ اگر آگ میں لوہے کو 2 منٹ کے لیے رکھ دیں اور پھر فوراً ہمارے ساتھ لگائیں، آپ استری کو دیکھ لیں، آئرن کو دیکھ لیں، اگر گرم کر کے ہمارے اسے ہاتھ پہ لگایا جائے تو کیا، یعنی کہ کتنی تکلیف محسوس کریں گے ہم، اور کیا بنے گا ہمارے جسم کا۔ تو یہ عذاب روز قیامت دیا جائے گا، اس لیے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس دن کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھتے رہے، اب تم چکھو عذاب اسی مال کا جس کو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے، خزانہ بنا کے رکھتے رہے۔ یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دینا بہت مناسب ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے گولڈ دیا تھا، سونا دیا تھا، چاندی دی تھی، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا، تو روز قیامت اس کو لایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ پھر داغا جائے گا اس کے جسم کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اس کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس کے اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور یہ سانپ جو ہے، گنجا سانپ، اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا نا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے رہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔